على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ جن حضرات نے آیت سنی ہے سب پہ سجدہ لازم ہے، نماز کے بعد سجدہ تلاوت ہے اس کے اندر، اس لیے سورت کا نام ہی الف لام میم سجدہ ہے، اس کے اندر سجدہ۔ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ قیامت کے دن جب مجرم لوگ سر نیچے کر کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو پھر وہاں عرض کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے تو دیکھ لیا، یہاں سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم بڑا نیک عمل کریں گے۔ جب حقیقت وہاں جا کے سامنے دیکھیں گے نا پھر کہیں گے کہ واپس جانا، تو پھر تو اجازت نہیں ہوگی۔ آج تک کوئی واپس آیا نہیں ہے، تو اس دن کے بجائے پھر پشیمانی کے اور کاش کرنے کے کہ ہم کاش واپس چلے جائیں اور اچھے کام کر کے ابھی سے اسی زندگی میں جو ہمیں ملی ہے اس میں نیک کام کرے، اس میں اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات مانے۔ آج کی اس آیت میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو، ہر شخص کو ہدایت پر لگا دیتے، ولیکن حق القول منی، لیکن میری ایک سچی بات جو ہے جو کہ میں نے کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بات جو میں نے کی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں نے جہنم کو انسانوں سے اور جنوں سے بھرنا ہے۔ میں نے یہ بات کی نہیں تو میں سب کو ہدایت پہ لگا دیتا۔ دیکھیں جی، فرشتے ہدایت پر ہیں، کوئی گناہ، تو اس طرح فرمایا کہ میں جنات اور انسانوں کو بھی ہدایت پہ لگا دیتا۔ کیوں نہیں لگایا؟ کہ اللہ جبری ایمان نہیں چاہتا ہم سے، زبردستی ایمان۔ جس طرح ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، اور سادہ خیل آدمی تجھے کیا پتہ ہے کہ جبر کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے کہ میں سب کو ہدایت پہ لگا، فرشتے ہدایت پر ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، تو پھر انسان کی پیدائش کا مقصد ختم ہو جاتا۔ ان کا مقصد ہے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے مسلمان بن جائے، جو چاہتا ہے کافر بن جائے، اختیار میں ہے۔ اس لیے کفر جتنا بھی زیادہ ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اور اللہ نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، پھر ہمیں اختیار دیا کہ یہ اب ہم سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں اپنے اختیار سے بیٹھے ہیں، اور جو سو رہے ہیں وہ بھی اپنے اختیار سے سو رہے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا کہ لازماً تو نے اب نماز پڑھنی ہے تو مسجد ابھی بھری ہوتی، اللہ پکڑ پکڑ کے لاتے، ایک ایک کو لگاتے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی، اور جو نہ اٹھتا اس کو 100 کوڑے مارتے، ایسے بھاگ کے آتے نا کہ مسجدوں میں جگہ نہ ہوتی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت پہ رکھ سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں رکھا؟ کہ میں نے یہ بات بھی کی ہے کہ میں نے جہنم بھی بنائے انسانوں سے اور جنات سے، اس کو بھرنا بھی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان سب سے کیا کرنا ہے؟
تو یہ انسان کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، اس کو با اختیار بنایا ہے، اس کو سمجھ دی ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کو شریعت کا پابند کیا ہے۔ تو یہ کل پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ کام اپنے اللہ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں، اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے، تو با اختیار انسان ہے۔ مثال میں نے دے دی کہ ہم سب اختیار سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، تو توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم غلط کام نہ کریں۔ تو پھر جب جہنم بھر دیا جائے گا تو پھر اللہ پاک فرماتے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب اس عذاب کا مزہ چکو، یہ دن تم نے بھلا دیا تھا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس ملاقات کو، وہ ملاقات اللہ کی ملاقات، قیامت کی ملاقات، قبر حشر کی ملاقات، کہ ہم نے وہاں جا کے جواب دینا۔ ہم یہ تو نہیں ہے کہ ہم جانور تو نہیں ہیں، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ فرمائیں گے فَذُوقُوا، اب چکو، بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن کی ملاقات کو تم بھلا چکے تھے، إِنَّا نَسِينَاكُمْ، اب ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ بھلاتا نہیں ہے، لیکن وہاں پھر فرمائے گا کہ اب تمہارا کام ختم، انا نسیناکم، آج تم بھلائے گئے ہو، وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور عذاب بھی کیسا، ہمیشہ کا، اور کس وجہ سے، جو تم کر کے آیا، وذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، جو کر کے آیا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو۔ پھر اللہ پاک فرماتے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا، بے شک سچی بات یہ ہے کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، جو میری آیتوں پہ ایمان لاتا ہے جب اس کو میری آیتوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جب ان کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، خروا سجدا، سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ اثر ہوتا ہے نا، نیک لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، برے لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ خروا سجدا، ایک تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور دوسرا پھر کیا کرتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ اور ایک جگہ سورۃ انفال میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے میری آیت کی تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کہ ایمان جذبہ ہوتا ہے، کیسی اللہ کی بات ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے جب میری بات سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ سجدوں میں گر جاتے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے، وہ لوگ تکبر بھی نہیں کرتے۔ تو جو نیک لوگ، جو مثلا ہم بیٹھے ہیں نہیں، اگر اس مقصد سے بیٹھیں گے کہ ہم کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں، تو ضرور اثر ہوگا۔ اور اگر ویسے بیٹھے، یہ نیت نہ ہو کہ ہمارے اوپر کچھ اثر ہو، لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کی آج کل وہ ان میں اثر نہیں ہے، ان کی بات میں، مولویوں کی بات میں اثر نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، ان میں بھی کمی ہے، لیکن جو سن رہا ہے وہ کون سا اخلاص سے بیٹھا ہے، وہ بھی تو یہ کہے نا جی مجھے کچھ حاصل ہو، صاف دل سے بیٹھے، حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے، تو پھر ضرور حاصل ہوگا۔ جو لاپرواہ بیٹھے تو لاپرواہ تو اللہ ہے، لاپرواہ ذات کس کی ہے، اللہ کی۔ ہم جہاں بھی نصیحت میں بیٹھے تو اس نیت سے بیٹھیں، مولویوں کو الزام یا واعظوں کو یا تبلیغ والوں کو الزام نہ دے کہ ان کے زبان میں اثر نہیں ہے، واقعی اثر نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے
تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے جس طرح کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے کہ میں یوں تھوڑا سا ہلوں گا پرندہ اڑ جائے گا. تو پھر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم کسی اور کو الزام کیوں نہیں دیں؟ ہم اپنے آپ کو الزام دیں کہ میرا جو برتن ہے وہ خالی ہے. اپنے برتن کو پہلے صاف کرو، برتن صاف ہوگا ضرور اثر ہوگا. تو فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ جب میری آیتوں کو سنتے ہیں تو وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. تو 3 آیات کا آج ترجمہ پیش کیا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ سب کو اللہ نے ہدایت پہ زبردستی نہیں لگانا، ہاں اختیار ہے، آ جاؤ نہ آؤ تمہاری مرضی ہے. کیونکہ اللہ نے جہنم کو بھی تو بھرنا ہے. اب جہنم انہی سے بھریں گے جب نہیں مانیں گے. تو جنات میں بھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی جنات تو آگ سے بنے ہیں، ان کو کس طرح عذاب ہوگا؟ میرے بھائیو، وہ جنات جو ہے نا وہ دنیا کے آگ سے بنے ہیں، اور جہنم کی جو آگ ہے 69 گنا زیادہ سخت ہے اس سے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے اللہ کی ہاں شکایت کرتے ہیں، اللہ اس حصے میں اتنی تپش ہے کہ اس نے مجھے کھا لیا. یعنی اس میں بھی فرق ہے. ایک حصہ دوسرے سے اللہ کے ہاں شکایت کرتے ہیں، اللہ اس حصے میں اتنی تپش ہے کہ اس نے مجھے کھا لیا. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ آگ سے بنے ہیں تو ان کو کیسا عذاب ہوگا، تو جہنم میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے زمہریر. زمہریرہ سورۃ الدہر میں اللہ فرماتا کہ وہ ٹھنڈی جگہ ہے، وہ برف والی ہے. تو پھر آگ والوں کو وہاں ڈالیں گے؟ اللہ کے پاس ہر قسم کی سزا موجود ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.